بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان حکومت کا بھوک سے نمٹنے کے لیے ایک پروگرام شروع۔ پاکستانی ٹیم نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا، ویرات کوہلی۔ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے والے عرب ممالک اپنے گناہ کا کفارہ ادا کریں، سپریم لیڈر۔ سوڈان میں مارشل لاء، وزیر اعظم اور متعدد وزراء گرفتار۔ سپریم کورٹ کا نسلا ٹاور کو ایک ہفتے میں گرانے کا حکم۔ چائنا نے ایک خاموش ہتھیار ایجاد کر لیا۔ بیوی سے تنگ شخص پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، جیل جانے کی درخواست۔ نوکری کس طرح تلاش کی جائے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جائے۔ طالبان حکومت نے بھوک سے نمٹنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں ہزاروں افراد کو مزدوری کے بدلے گندم پیش کی جائے گی۔ یہ اسکیم افغانستان کے بڑے قصبوں اور شہروں میں شروع کی جائے گی اور صرف دارالحکومت کابل میں 40,000 افراد کو ملازمت دی جائے گی۔ طالبان نے کہا ہے کہ یہ بے روزگاری سے لڑنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ افغانستان جو پہلے ہی غربت، خشک سالی، بجلی کی بندش اور ناکام معاشی نظام سے دوچار ہے، اب وہاں سخت سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ طالبان کے کام کے بدلے خوراک اسکیم میں مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ اس اسکیم میں ان افراد پر توجہ مرکوز کی جائے گی جو اس وقت بے روزگار ہیں اور جنہیں سردیوں میں فاقہ کشی کا زیادہ خطرہ ہے۔ 2 ماہ کے دورانیے کے اس پروگرام میں 11,600 ٹن گندم دارالحکومت کابل میں تقسیم کی جائے گی۔ کابل میں مزدوروں کے کاموں میں خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑیوں میں پانی کے لیے کھدائی اور پہاڑوں میں برف کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے آبی ذخائر کی تعمیر شامل ہوگی۔ ویرات کوہلی نے کہا ہے کہ لائن سے ہٹ کر کھیلنا پہلے ہاف میں اتنا آسان نہیں تھا جتنا پاکستان کی اننگز میں لگتا تھا۔ کپتان ویرات کوہلی نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا، اس لیے کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے میچ کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر بہت زیادہ دباؤ نہیں تھا، ہم انڈیا کے خلاف ریکارڈ کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انڈین کپتان ویرات کوہلی شکست کے باوجود کافی پرسکون دکھائی دیے۔ میچ کے بعد انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہ نہ کر سکے جو ہم چاہتے تھے، لیکن کریڈٹ یقینی طور پر پاکستان کو دینا ہوگا۔ جب آپ 3 وکٹیں جلدی گنوا دیتے ہیں تو پھر کھیل میں واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویرات کوہلی نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے کچھ معیاری بولنگ نے ہماری ایک بھی نہ چلنے دی۔ ہم یقینی طور پر ایسی ٹیم نہیں ہے جو گھبراہٹ کا شکار ہو۔ یہ ٹورنامنٹ کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ پاکستانی فاسٹ بولر شاہین آفریدی کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا۔ شاہین آفریدی نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اگر مجھے ابتدائی وکٹیں ملی تو اچھا ہوگا اور یہی ہوا۔ پریس کانفرنس کے دوران جب ایک صحافی نے ویرات کوہلی سے سوال پوچھا کہ کیا ایشان کشن کی جگہ روہت شرما کو کھلانا درست فیصلہ تھا، جس پر کوہلی بھڑک اٹھے اور کہا کہ کیا ہم T20 میچ میں روہت شرما کے بغیر کھیل سکتے ہیں؟ کیا آپ بھول گئے کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والے پچھلے مقابلے میں روہت شرما نے کتنا اچھا کھیل پیش کیا تھا؟ اگر آپ کوئی تنازعہ کھڑا کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو پہلے ہی بتا دیجیے۔ دوسری طرف انڈین پنجاب میں ایک انجینئرنگ کالج میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ نے الزام لگایا ہے کہ ہم پاکستان کی جیت پر خوشی منا رہے تھے کہ میچ کے بعد کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق اس واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال قابو میں آ گئی۔ اس سے پہلے طالب علموں نے کمرے میں ٹوٹی ہوئی کرسیوں اور اپنے جسم پر لگنے والے زخموں کی ویڈیو شیئر کی تو سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو فوراً وائرل ہو گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے عرب ممالک نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور اب وہ مسلم اتحاد میں پڑنے والے دراڑ کا کفارہ ادا کریں۔ ایران کے روحانی پیشوا علی خامنائی نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے پر متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حکومتوں نے غاصب اور جابرانہ صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات بحال کر کے بڑی غلطی کی ہے۔
روحانی پیشوا علی خامنائی نے مزید کہا کہ ان ممالک نے اس گناہ کا ارتکاب کر کے مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل کو تخریب کاری کا اڈا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم اتحاد مزید مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے تو مسئلہ فلسطین یقینی طور پر بہترین انداز میں حل ہو جائے گا۔ خود مختار فلسطین سے ہی خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے فلسطین ریاست پر جبراً قبضہ کر کے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اسرائیل ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ ملک ہے۔ سوڈان میں آرمی نے مارشاللہ لگاتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹ دیا، جبکہ وزیر اعظم اور وزراء سمیت متعدد سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ اور فون سروس منقطع کر دی گئی ہے، جبکہ لوگوں کی نقل و حمل کو محدود رکھنے کے لیے شہر میں فوجی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ خرطوم ایئرپورٹ کو بھی بند اور پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت خرطوم میں آرمی کی بھاری نفری تعینات ہے اور سرکاری ٹی وی پر قومی ترانے نشر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں عوام سے اس کے خلاف پرامن مظاہرے کرنے کی اپیل کی ہے۔ عبداللہ حمدوک نے بتایا کہ آرمی نے انہیں گھر میں نظر بند کر کے فوج کے حق میں بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2019 میں بھی سوڈانی آرمی نے صدر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد عبوری حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ پاکستان سپریم کورٹ نے نسلا ٹاور کو ایک ہفتے کے اندر اندر گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے نسلا ٹاور کو اب تک نہ گرانے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ بتائیں کہ اب تک نسلا ٹاور کیوں نہیں گرایا گیا؟ عمارت گرائیں اور کمشنر کراچی ملبہ اٹھانے کا کام شروع کر دیں۔ عدالت نے عمارت کی بجلی اور پانی کے کنیکشنز 27 اکتوبر تک منقطع کرنے اور عمارت گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعلیٰ سندھ سے استفسار کیا ہے کہ آپ ہر بات میں فیڈرل حکومت کی بات کر رہے ہیں، اگر وفاق یہاں آ کر بیٹھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ نے گجر اورنگی اور محمودہ آباد نالوں کے متاثرین کی بحالی سے متعلق کیس پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فوری طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا رپورٹ پیش کی ہے؟ اب تک کیا ہوا ہے؟ زمینی حقائق کیا ہیں؟ یہ بتائیں۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سے استفسار کیا کہ اتنے عرصے سے شہر کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کیسے بہتر ہوگا؟ کوئی ایک چیز نہیں جس پر بہتری آ رہی ہو۔ آپ کا وزیر عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ بتائیں کراچی کون چلا رہا ہے؟ سبھی ادارے مفلوج ہیں، جس کو بلاتے ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کرنا۔ شہر میں کثیر المنزلہ عمارتیں بن رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ماضی میں سڑکوں پر دکانیں لیز کر دی گئیں، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ وفاق سے 36 ارب روپے آباد کاری کے لیے مانگے، ہمیں وفاق کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ چیف جسٹس نے وزیر اعلیٰ سے استفسار کیا کہ آپ بھی تو طویل عرصے سے کراچی میں ہیں، آپ لاڑکانہ اور سکھر دیکھ لیں، ان علاقوں میں گیا تو بہت بری صورتحال تھی۔ اب ہر بات میں فیڈرل حکومت کی بات کر رہے ہیں، اگر وفاق یہاں آ کر بیٹھ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چینی سائنسدانوں نے ایک ایسا خلائی ہتھیار ایجاد کر لیا ہے جو مصنوعی سیارچوں کو اندر سے تباہ کر دیتا ہے اور باہر کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس خاموش اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار کے بارے میں چائنا سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں تفصیلی خبر شائع ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاصا غیر روایتی ہتھیار ہے۔ خلا میں پہنچنے کے بعد یہ اپنے مطلوبہ سیٹلائٹ تک پہنچ کر اس کو جگڑ لیتا ہے۔ جگڑنے کے بعد یہ ہتھیار کئی دنوں تک خاموشی سے وہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح مصنوعی سیارچے کے اندرونی حصے تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد یہ ہتھیار اسی سیارچے کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ زمینی کنٹرول اسٹیشن پر اس کی تباہ کسی تکنیکی خرابی کا نتیجہ محسوس ہوتی ہے۔ اس ایجاد کی تفصیلات دوستو چینی تحقیقی میگزین الیکٹرانک ٹیکنالوجی اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے شمارے میں شائع ہوئی ہے۔
ایک کیس میں بطور سزا گھر میں نظر بند شخص بیوی سے تنگ آ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور جیل جانے کی درخواست کر دی، کیونکہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا محال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی باقی ماندہ سزا جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارنا چاہتا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ یہ شخص گزشتہ کئی ماہ سے ایک کیس میں سزا پانے کے بعد گھر میں نظر بند تھا اور وہ اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا، جبکہ اس کی رہائی میں ابھی کچھ سال باقی ہیں، لیکن اس نے بتایا کہ میری گھریلو زندگی جہنم بن چکی ہے اور میں اب یہ نہیں سہ سکتا۔ پولیس نے مذکورہ شخص کو نظر بندی کی خلاف ورزی کے کیس میں گرفتار کر لیا اور عدالت نے اسے جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ آج کے دور میں جاب کی تلاش ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ مارکیٹ کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن کمپنیز کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جاب تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے اور یہ وقت آپ کو ذہنی تناؤ، مالی تناؤ، جسمانی تناؤ، جذباتی تناؤ اور گھریلو تناؤ کا شکار کر سکتا ہے، اور تناؤ کی صورت میں آپ اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ آپ جلدی تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور صبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مایوس بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ کا اچھا تجربہ، آپ کی کامیابی، اچھی ڈگری آپ کو کسی بھی چیز کا یقین نہیں دلا سکتی۔ آج کے دور میں آپ اپنے آپ کو، اپنے ہنر کو اور اپنی ذہانت کو ہر وقت بڑھاتے رہیں اور اپنی دلچسپیوں کو زیادہ وسیع کریں اور اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ممکن ہے آپ پیچھے رہ جائیں۔ اپنا کچھ وقت یہ دیکھنے میں لگائیں کہ مارکیٹ میں کس طرح کے لوگوں کی کمی ہے، بجائے کہ آپ اپنی ذہانت کو ہی دیکھتے رہیں۔ یہ کہنا کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کسی کمپنی میں کون سی وجوہات پر ہائرنگ ہو رہی ہے۔ فریش اور کم عمر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، اور زیادہ عمر والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم زیادہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپنی کی توجہ آپ کی عمر پر نہ دے، تو آپ کو چاہیے کہ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے پاس کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو کمپنی کے لیے بہتر ہوں۔ مثلاً آپ کا تجربہ، عقل مندی، تحمل، مزاجی، ٹیکنیکل ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتیں وغیرہ۔ آپ اپنے آپ کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جاب دلوانے کی کوشش کریں۔ اب ایسی بہت سی ویب سائٹس ہیں جو پرانے طریقوں کو بیکار ثابت کر رہی ہیں، لیکن آپ کو صرف کسی ایک طریقے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اپنا جاب کی تلاش کا طریقہ کار بہتر بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرنٹ ایڈز، آن لائن جابز، پرسنل نیٹ ورکنگ سائٹس کا بہتر استعمال کریں۔ حالانکہ جابز بہت کم ہیں اور امیدوار زیادہ، جابز تلاش کرنا بذات خود ایک جاب ہے، لیکن ہاں، اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ جاب حاصل کر لیں گے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔